ایک صاحب نے آڈیو بھیجی ہے جس میں کوئی صاحبہ بڑے زور و شور سے یہ بیان کر رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کر رہی ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تم بھی نماز پڑھا کرو، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو فرق کرتے ہیں ان کو وہ احمق اور بیوقوف قرار دے رہی ہیں۔ یہ پوری ان کی آڈیو ہے جو انہوں نے بھیجی ہے ایک صاحب نے، کہ اس پر روشنی ڈالی۔ تو جواباً عرض ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے اور کئی جگہوں پر فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عورت سینوں یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی تکبیر تحریمہ کے وقت، مردوں کی طرح کان کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھائے، اور اس بارے میں بھی روایات موجود ہیں، مرفوع روایات موجود۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رکوع بھی ذرا سمٹ کر کے کرے گی اور ہاتھ پیٹ سے ملا کر رکھے، اور چوتھا فرق یہ ہے کہ سجدے میں زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے گی۔ مراسیل ابو داود میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے دو عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے بدن کو زمین سے چپٹا لو، اور پھر فرمایا کہ اس معاملے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، صراحت ہے، لفظ ہے فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اور یہ روایت مراسیل ابی داود میں ہے اور معتبر روایت ہے۔ اسی طرح پانچواں فرق یہ ہے کہ قعدے اور جلسے میں سمٹ کر بیٹھے گی، جسے تورک کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ روایات موجود ہیں اور ان میں طریقہ باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ بیان کیا گیا ہے، ان روایتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور صلو کما رأیتمونی اصلی یہ اتنا عام نہیں ہے جتنا کہ مذکورہ صاحبہ نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ارکان میں اور تعدیل ارکان میں، یعنی آرام اور اطمینان سے نماز پڑھنے میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی جائے گی، اور جو فرق ہے وہ اپنی جگہ الگ سے بیان ہوا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ حماقت کے مرتکب، یہ شاید خود انہی پر صادق آتا ہے کہ اپنی لا علمی کی بنا پر دوسروں کو حماقت کا طعنہ دے رہی ہیں۔ تو ایسی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے معتبر علماء سے رجوع کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ایسی ناقص علم والی آڈیو اور ویڈیو سے احتراز ہونا چاہیے۔